الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ سامعین ذی وقار، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں: ہر وہ اچھا کام جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، وہ کام ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اکثر لوگ بسم اللہ شریف کی تلاوت تو کرتے ہیں، بسم اللہ شریف کا ورد تو کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ شریف کی فضیلت کیا ہے اور بسم اللہ شریف کے کتنے فوائد ہیں یہ نہیں جانتے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے بسم اللہ شریف کب نازل کی گئی، اس کا تاریخی پس منظر توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر بسم اللہ شریف کا نزول ہوا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل نامناسب اور اونچی حرکتوں پر اتر آئی تو یہ ایت امان ان کے سینوں سے اٹھا لی گئی اور زبانوں سے چھین لی گئی۔ سامعین مکرم، پھر موقع آنے پر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں عطا کی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم میں بغاڑ پیدا ہوا تو بسم اللہ شریف پھر اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ محراب داودی میں تمام لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایت امان نازل فرمانے والا ہے، اس لیے سب جمع ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پھر یہ ایت امان بڑی شان و شوکت، اہتمام و احترام کے ساتھ اتاری گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، اترتے چڑھتے، غرض ہر حالت میں اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنا ورد و وظیفہ بنا لو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ کی قوم بگڑ گئی اور دین حق سے دور ہو گئی تو ان سے بھی یہ دولت سلب کر لی گئی۔ اب ان ساری باتوں کا نچوڑ، ان ساری باتوں کا مزہ اگلی بات میں آپ نے لینا ہے، توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ ایک روز جبریل امین آخری دو صورتیں یعنی سورت فلق اور سورت ناس لے کر نازل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ دو صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کرنے کے لیے کوئی خاص علامت ہونی چاہیے۔ جبرائیل امین فوراً دربار خداوندی میں پہنچے، ارشاد ہوا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عرش کی دولت فرش پر بھیج دی جائے، کہ عرش کی دولت فرش کو اور آسمان کی عظیم ترین نعمت محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے۔ نزول بسم اللہ شریف کا پرجلال انداز میں اہتمام و التزام کرو۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق 70,000 فرشتوں کا جلوس اپنے ساتھ لیا اور بڑی سج دھج کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ فرشتے اعلان کر رہے تھے: ترکو ترکو، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، اور با ادب با ملاحظہ مومن لوگوں ہوشیار کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بسم اللہ کا خزانہ زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، بسم اللہ شریف کا یہ پرجلال اور شاندار منظر دیکھ کر شیطان چیخ اٹھا۔ اس سے یہ اعزاز و اکرام دیکھا نہ گیا، حسد و قدورت سے جل بن گیا، غم و اضطراب کے باعث سینہ پیٹنے اور سر پٹکنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا بسم اللہ کی برکت بندوں کو روحانی امراض سے نجات دے گی۔